زمانہ جاہلیت کی زندگی اختیار کرو گے تو میرے عزیزوں پھر کبھی بھی ازواجی زندگی کا لطف نہیں مل سکتا. ازواجی زندگی کا لطف کبھی نہیں مل سکتا. یہ صرف اسلام کی روشنی والوں کو نصیب ہوتا ہے. ورنہ ایک انسان جب اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ یہ دنیا میں انسان اتنا کھائے گا اور یہ دنیا میں انسان اتنا پیے گا. اگر یہ انسان اس کھانے کو حلال کے بجائے حرام کھا لے اتنے حلال سے محروم ہو جائے گا. اور یہ پینا حلال کے بجائے حرام پی لے اتنا حلال پینے سے محروم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے جوانی کے مزے کی بھی ایک مقدار رکھی ہے، اور اگر اس نے جوانی کے مزے حرام میں لگا دیے تو یہ حلال کی لذت سے محروم ہو جائے گا. حلال کی لذت سے محروم ہو جائے گا. اگر اسے اسلام کی روشنی ملتی تو یہ اپنی آنکھوں کو گندا نہ کرتا، اپنا شباب داغدار نہ کرتا، اپنے دل کے اندر دوسروں کی بیٹیوں کی تصویریں نہ رکھتا کہ میری اگلی زندگی گندی ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی. یہ صرف ایمان کی روشنی بتا دے. مغرب کی زندگی میں نہیں ہے، تبھی تو وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے اور ہر دوسرا بچہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے. ان کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں رہا جس سے گھر بنا کرتے تھے، جس سے ازواجی زندگی کامیاب ہوا کرتی تھی، جس میں خاندان اکٹھے ہو. ان کے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے. یہ صرف اسلام کی روشنی کے اندر یہ دولت موجود ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں سے پیار کرتا ہے، اسے اندھیروں سے نکال کر، جاہلیت کی زندگی سے نکال کر اسلام کی روشن زندگی اختیار کر. تو میرے عزیزو، جو جتنا اسلام کو اپناتا ہے وہ اتنا روشن خیال بنتا ہے، اتنا روشن خیال بنتا ہے. ہاں، اس زمانے کے اندر بھی جب جاہلیت کا زور تھا تو سچے روشن خیالوں کا مذاق اڑایا جایا کرتا تھا. اس زمانے جاہلیت میں مرد کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر. یہ جاہلیت کی روایت تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شرم و حیا کے ساتھ ایک دور جگہ جا کر پیشاب کرنے لگے تو ایک شخص آیا اور مذاق کرنے لگا، کہنے لگا انظروا الی ھذا یبول کما تبول المرأة. دیکھو اس کو، یہ ایسے پیشاب کر رہا جیسے عورتیں پیشاب کرتی ہیں. یعنی زمانہ جاہلیت میں عورتیں بیٹھ کے پیشاب کیا کرتی تھی اور مرد کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ جب تشریف لائے، انہوں نے مردوں سے بھی کہا تم بھی شرم و حیا کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنی ٹانگیں بچا کر، اپنا لباس بچا کر تم بھی بیٹھ کے کیا کرو. لیکن اس زمانے کے اندر بھی میرے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا اور کہا جا رہا انظروا الی ھذا، دیکھو اس کو، یبول کما تبول المرأة، یہ ایسے پیشاب کر رہا جیسے عورتیں پیشاب کرتی. یعنی وہاں اچھائی کو برائی کے انداز میں جاہلیت، جاہل جو ہوتا ہے. تو آج بھی میرے عزیزو، جو میرے نبی کی زندگی اختیار کرتا ہے لوگ ان پہ جملے کستے، ارے یہ کیا ہو گیا، اس نے کیسی شکل پہنا لی، اس نے کیسا لباس پہن لیا. بلکہ آج تو میرا نوجوان اتنا گھبراتا ہے کہ کالج کے اندر جب اللہ کا منادی اسے آواز دیتا ہے اللہ اکبر اور یوں کہتا ہے او حی علی الصلاۃ، او حی علی الفلاح، جلدی آؤ کامیابی کی طرف. یہ اس کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، لیکن یہ شرماتا ہے اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ شرماتا ہے اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف. لیکن ارے میرے نوجوان میں اتنی ہمت بھی کوئی نہیں کہ کھڑا ہو جائے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے وہی کام کیا جو ایک ہندو نے کیا، جو ایک عیسائی نے کیا، جو ایک یہودی نے کیا. وہی کام اس نے کیا. اذان ہندو نے بھی سنی، مسلمان نے بھی سنی، دونوں نہیں اٹھے. اس مسلمان نے وہی کام کیا جو کہ ہندو نے کیا. اس مسلمان تاجر نے وہی کام کیا جو یہودی تاجر نے کیا. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. اس مسلمان تاجر نے وہی کیا جو ایک عیسائی نے کیا.
وہ بھی نہیں اٹھا، یہ بھی نہیں اٹھا. اس طالب علم نے وہی کیا جو کہ ہندو نوجوان طالب علم نے کیا، وہ بھی نہیں اٹھا، یہ بھی نہیں اٹھا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو میرے عزیزو، اللہ نے فضل فرمایا ہے جیسے آج تاریکی سے نکال کر یہ روشنی کا ماحول دے دیا، گناہوں کے گندگیوں سے اٹھا کر یہاں. اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے. ہم کیا کر سکتے تھے اگر کسی ہندو ماں کے گود میں ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے؟ گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے. اور اگر چائنا کی کسی عورت کی گود میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا گندگی کھا رہے ہوتے، کیا گندگی کھا رہے ہوتے. چوہا بلیاں ہماری غذا ہوتی. لیکن سبحان اللہ، اللہ نے فضل فرمایا ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے اس گندی زندگی سے نکال کر ایمان کی روشنی دے دی ہے. ہمیں عزیزو، جہاں اللہ کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے مسلمان ماں کے گود دے دی. جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کر تو کھانا کھاتے ہوئے ایک دعا پڑھی جاتی ہے کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، مسلمان. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. میرے عزیزو، جب یہ آنکھیں کھلیں گی نا اور اسلام کے سکے کی قیمت نظر آئے گی، اوہو، اسلام کی سکے کی قیمت، یا تو اندھیر نظر آئے، یا تو کھوٹی دنیا ہے، یا تو کھوٹا کھرا ہے اور کھرا کھوٹا ہے، اور یہاں تو عزت والا ذلیل نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے، اور ذلیل دنیا کی نظروں میں عزت والا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا، اذ اتخذ الفیء دولا والغنیمۃ مغنما والزکاة مغرما وعلم الدین لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأبقى أمه وأقصى أباه وأدنى صديقه وظهرت الأسواد في المساجد وظهرت القينات والمغاضب وشربت الخمور ولبس الحرير وأكل الربا وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم ولان آخر هذه الأمة أولها فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا وقصفا وآيات كتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومی مال کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، ہاں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اور دین کا علم دنیا مفادات حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ، لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کو دھکے دیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، لوگ دوستوں کو خیرخواہ سمجھیں گے، باپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے میرا دوست اچھا ہے، باپ دشمن ہے. وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، شور شرابہ ہوگا. اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی، اللہ کے گھر کا احترام دلوں سے نکلا. جیسے کلب میں جاتے ہیں، جیسے پارک میں جاتے ہیں، وہی تماشا مسجد کے اندر بھی. وظہرت الاسواج فی المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہو جائیں گی. وظہرت القینات والمغازف، اور موسیقی والے اور آلات، موسیقی کے آلات اور گلوکار اور گانے والیاں یہ عام ہو جائیں گی. محفلیں سجیں گی نہیں ان کے بغیر، ہاں، محفلیں سجیں گی نہیں ان کے بغیر، کان بھریں گے نہیں ان کے بغیر. آنکھیں بھی گندی، کان بھی گندے، دل بھی گندے، دھرتی بھی گندی ہو جائے گی. وظہرت القینات والمغازف، وظہرت القینات والمغازف، موسیقی کی آلات ہر گھر میں سجائے جائیں گے، ہر جہیز کا حصہ بن جائیں گے، اور انہیں قومی ایوارڈ دیے جائیں گے، یہ قوم کا سرمایہ بن جائیں گی، اور انہیں عزت بھری الفاظ سے انہیں بلایا جائے گا. وظہرت القینات والمغازف وشربت الخمور، شرابی پی جائیں گی، شرابی پی جائیں گی. میں عبرت کے لیے ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا. یہ کلفٹن کے اندر پل کے قریب میں جا رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ گاڑی میں، شام کو رات کو کہیں بیان تھا.
صبح اتوار تھی، صبح اتوار، رات تقریباً پونے 12 بجے کا وقت تھا۔ اللہ کی شان، جیسے ہم وہاں پل کے قریب پہنچے تو آگے ایک اسکوٹر پہ ایک نوجوان اور ایک بچی، ایک دم بچی گری نیچے سڑک پر گری، اور جیسے گری تو میرے ساتھی نے بریک ماری، ہم نیچے اترے، کیا دیکھتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، ہاں اندر چوٹ لگی۔ یہ بھی کسی مسلمان بھائی کی بہنوں ہوگی نا، اس نے بھی کسی مسلمان ماں کا دودھ پیا ہوگا، اسے بھی کسی مسلمان باپ کا سایہ ملا ہوگا، لیکن اس مخلوط نظام زندگی نے، اس گندے ذرائع ابلاغ نے، اس گندے ماحول نے میری نسل کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، واکل الربا، سود کھا جائے گا، وتشبہت النساء بالرجال والرجال بالنساء، مرد عورت بننے کی کوشش کریں گے اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گی۔ وتشبہت النساء بالرجال، ہاں وتشبہ الرجال بالنساء، فرق ختم ہو جائے گا، فرق ختم ہو جائے گا۔ وساد القبیلۃ فاسقون، وساد القبیلۃ فاسقون، قبیلے کا وڈیرا بدترین انسان ہوگا۔ وکان زعیم القوم ارذلهم، قوم کا لیڈر سب سے ذلیل انسان ہوگا۔ وکان زعیم القوم ارذلهم ولن آخر هذه الامه اولها، اس آخری طبقے کو زبانیں کھل جائیں گی، ان کی گندی زبانوں سے نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہوگی، نہ اولیاء اللہ کی عزت احترام محفوظ ہوگا، اور نہ صحابہ کی عزت اور حرمت محفوظ اور انبیاء کی عزت حرمت محفوظ ہوگی۔ یہ بعد والے پہلے والوں پر تنقید کریں گے، فما فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء، پھر انتظار کرو، فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء، پھر انتظار کرو، خسفا وقصفا وآیات کتتابا کا نظام قطع سلکو فتتابا، ایسے کثرت سے حادثات پیش آئیں گے، وہاں آگ لگ گئی، وہاں گاڑی کا حادثہ ہو گیا، وہاں جسے کہیں کہ ٹرین ٹکرا گئی، وہاں زلزلہ آ گیا، اور وہاں انسان لاشیں بکھر گئیں، اور وہاں انسان آگ میں جل گئے۔ فرمایا یہ دھرتی پر حادثات اتنے زیادہ ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے ہیں، یہ حادثات ہوتی چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو کیا کہہ رہا تھا، یہ تو اندھیر نگری ہے، یہاں تو کھرا کھوٹا ہے، اور کھوٹا یہاں کھرا ہے، یہاں عزت والا دنیا اسے ذلیل کہتی ہے، اور یہاں روشن خیال دنیا اسے تاریک خیال کہتی ہے، اور یہاں تاریک خیال دنیا کی نظروں میں روشن خیال بن گیا، یہاں تو الٹی گنگا چل رہی ہے۔ لیکن ایک وقت اور ہے جب یہ حقیقت کی آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا اسلام کے سکے کی قیمت کیا ہے، اسلام کے سکے کی قیمت کیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہاتھ چبا لیں گے اور کہیں گے لو کانوا مسلم، ایک کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، ایک کاش کہ یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ بڑی دولت ہے میرے عزیزو، بڑی دولت ہے، ہاں بس اوقات کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو اندازہ نہیں ہوتا، اور چھن جانے پر پتہ بھی نہیں چلتا، آسانی سے تو مل گئی